سامعین کرام، دنیا میں کون ایسا مومن یا مسلمان ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا؟ کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اب محبت کا معیار اور طریقہ دوسرا اپنا لیا ہے، اور لوگوں نے جو معیار بنایا ہے اپنے طریقے سے، تو اس طریقے پر اگر آدمی عمل نہیں کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ گستاخ رسول ہے، یہ نبی سے محبت نہیں کرتا ہے۔ الگ الگ معیار ہے۔ اگر ہم جلوس نہ نکالیں، ہم جشن نہ منائیں، گاڑی پر بائک پر اگر ہم نبی کا جھنڈا نہ لگائیں، گھر کے اوپر جھنڈا نہ لگائیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ نبی سے محبت نہیں کرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ اپنے طریقے کا ہی معیار ہے۔ بھائی، محبت نبی کی کب ثابت ہوگی؟ وہ تو اللہ کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بتائے ہے کہ نہیں؟ نعرہ لگا دینا، جھنڈی لگا دینا، نعت پڑھ دینا، جلوس نکال دینا، یہ نبی کی محبت نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اب تو باقاعدہ آپ دیکھتے ہوں گے، وہ ویڈیوز آئے گا، نعوذ باللہ، اللہ ہدایت دے ہم مسلمان بھائیوں کی، لوگ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی برتھ ڈے کا کیک کاٹنے لگے ہیں۔ دیکھیں کہ نہیں آپ کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ جو زندہ نہیں ہیں، جو چلے گئے ہیں دنیا سے، اس کے برتھ ڈے کا بھی اب کیک کاٹا جا رہا ہے۔ باقاعدہ کیک کاٹ کر کے نعوذ باللہ جو نعرہ لگاتے ہیں وہ کہتا ہے خیر۔ اس طرح چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ بولو آمین۔ اللہ کے بندے نا، اللہ محفوظ رکھے۔ تو ایک معیار لوگوں نے الگ الگ بنا دیا ہے۔ اب آپ سوال یہ ہے صحابہ کرام نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی تھی؟ ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی تھی؟ جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا، ان لوگوں نے اپنے گھر پر جھنڈی نہیں لگائے، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نہیں نکالا، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کا کیک نہیں کاٹا، تو کیا ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے محبت نہیں کیا؟ اللہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اللہ کے بندو، آپ تاریخ پڑھیے، سیرت پڑھیے، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کی تھی۔ آپ سنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھوکتے تھے تو صحابہ کرام دوڑتے تھے اٹھانے کے لیے، قربان جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا قطرہ جو پانی گرتا تھا، صحابہ کرام لپکتے تھے پانی اٹھانے کے لیے۔ اللہ، پسینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکلتا تھا، صحابہ کرام اس کو استعمال کرتے تھے۔ کیا محبت نہیں کی؟ یہ محبت اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ سن 3 ہجری کا واقعہ اٹھائیے، سنے ہوں گے دیناریہ کا واقعہ۔ غزوہ احد میں ایسا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا۔ اسی جنگ کے اندر ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں۔ ایک عورت چل کر کے آتی ہے جب یہ افواہ پھیل گئی، اللہ اکبر، کیا محبت نہیں کیا تھا اس نے؟ نام تھا اس کا دیناریہ۔ اس کا شوہر بھی شہید ہو گیا تھا اس جنگ میں، باپ بھی شہید ہو گیا تھا جنگ میں، بھائی بھی شہید ہو گیا تھا جنگ میں۔ جنگ کے اندر جاتی ہے، حال احوال پوچھتی ہے کہ بتاؤ جنگ کا کیا حال ہے؟ لوگ بولتے کہ دیناریہ اب کا ابا شہید ہو گیا، جنگ کے اندر ختم ہو گئے۔ کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر۔ باپ جائے بتاؤ فاطمہ کے باپ کا حال کیا ہے؟ نبی کا حال لینے جا رہی تھی، اتنے شہید ہو گئے گھر کا، کہا میں اپنے باپ کے بارے میں تھوڑی نہ پوچھ رہا ہوں، بولو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اور دور جاتی ہے، پوچھتی ہے جنگ کا کیا حال ہے؟
دیناریہ شوہر آپ کا بھی کام آ گیا یہاں ختم، شہید ہو گیا، میں اپنے شوہر کو دیکھ کے اللہ اور اپنے شوہر کا نہیں پوچھ رہا، بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کچھ دور اور جاتی ہے، پوچھتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بتاؤ جنگ کا کیا حال ہے دیناریہ، بھائی بھی آپ کا شہید ہو گیا، میں اپنے بھائی کا تھوڑی نہ سوال کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں دیناریہ یہ لوگ شہید ہو گئے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہے، وہ ٹھیک ہے، کہتی کہ نہیں مجھے دکھاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا جاتا ہے، یہ عورت کا باپ شہید، بھائی شہید، شوہر شہید، پکار اٹھتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ لینے کے بعد سارے کے سارے مصیبت پیچھے ختم۔ اللہ سبحان، کیا ان لوگوں نے نبوت نہیں کیا تھا؟ اللہ کے نبی جھنڈی نہیں لگایا تھا ان لوگوں نے۔ اسی غزوے کا حال ہے، اسی جنگ کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر چلا رہا تھا کفار اور مشرکین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو آئے گا میرے سے دفاع کرنے کے لیے؟ ایک صحابی آتے ہیں جس کا نام تھا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، پڑھیے ان لوگوں کی سیرت پڑھیے، اللہ اکبر۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کرتے ہیں اور خود حضرت ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سپر پاور بن کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا محبت تھا ان لوگوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے پیچھے رکھیے آپ، جتنا بھی تیر آئے گا ابو طلحہ سے ہو کر کے گزرے گا، پہلے ابو طلحہ کے سینے پر لگے گا۔ اللہ ڈھال بنایا تھا اس کو، 75 سے 80 تیریں لگی تھی ابو طلحہ کا، پورا کا پورا، وہاں جان رہے کہ 80 تیر اگر لگے بدن پر تو کیا حال ہو۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے چہرے کو اوپر اٹھاتے تھے کہ دیکھے کہ جنگ کا کیا حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جیسے اوپر اٹھتا تھا، ابو طلحہ کہتے تھے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، نہری دون نہری، اللہ کے نبی اپنا چہرہ نیچے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آئے اور آپ کے اوپر لگ جائے، پہلے ابو طلحہ کا سینہ خالی ہے، میرے سینے سے گزرے گا۔ اللہ، صحابہ کرام نے محبت کیا تھا، اللہ کے بندوں محبت کیا تھا، لیکن کیا ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کا کیک کاٹا تھا؟ کیا جھنڈی لگایا تھا؟ کیا نعرہ لگایا تھا؟ کیا ڈی جے لے کر کے روڈ میں گیا تھا؟ نہیں کیا۔ کیا ان لوگوں نے محبت نہیں کیا؟ دیکھیے کیسے کس طرح کی محبت کی، سمجھیے میرے بھائی۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ محبت کی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا مومن کب تک؟ جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آل، اپنے بال بچوں، یعنی پورے اولاد سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ حقیقی مومن ہونا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ مطلوب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت ہو؟ کیا بس ایسے ہی نعرہ لگا دیں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے؟ یہ تقاضا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کیا جائے۔ انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ میں آئی؟ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ یہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتاؤ تم قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ وہ بندہ جواب دیتا اللہ کے نبی کچھ نہیں تیاری کی ہے، بس مجھے یہ ہے، میں اتنا جانتا ہوں، مجھے اتنا ہے میرے پاس کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت کرتا ہوں، حقیقی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت ما احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا۔
واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تم محبت کرتے ہو، آپ کی سنت سے محبت کرتے ہو، آپ کی اتباع کرتے ہو، تو نبی کے ساتھ تم جنت میں ہوگے۔ اور جو نبی کی بغاوت کرتا ہے، جو میلاد مناتا ہے یا جو بغاوت کرتا ہے، بدعتی ہے وہ تو نبی کا یہیں سے چھٹکارا ختم ہو جائے گا کہ میدان محشر میں جہاں حوض کوثر کا پانی پلا رہا ہو، بھگاؤ ان کو وہیں سے۔ تو جنت کی دور کی بات ہے، وہیں سے تمہیں چٹکا دیا جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا وہ کیا کرے؟ فقط احبنی کان معی فی الجنہ، وہ میری سنت سے محبت کرے۔ من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، بات کلیئر ہو گئی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا آپ کی اتباع ہو، آپ کی سنت سے محبت ہو، یہ چیز مطلوب ہے۔ اور صحابہ کرام نے یہی کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ آپ کون سا عمل کیا کرتے تھے، صحابہ کرام ویسے ہی کرتے تھے، پیچھے پیچھے چلتے تھے، آپ کی اتباع کرتے تھے۔ جو آپ کئی ایک واقعہ سنے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، بس جوتا اتار دیا، صحابہ کرام نے بلا چونچرا سنے کہ نہیں؟ کبھی سوال نہیں کیا، ان لوگوں نے بھی جوتا اتار دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اللہ کے بندو تم لوگوں نے جوتا کیوں اتار دیا؟ بس بات آ گئی اس لیے بتا دیتے کہ دیکھیے اب سب جان رہی ہے۔ کہا تم لوگوں نے جوتا کیوں اتارا؟ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی، حضرت جبرائیل آئے، کہا جوتا آپ اتار دیجئے، آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے، تم لوگوں نے کیوں اتار دیا؟ ہائے ہائے اللہ اکبر، یہی تو ہو محبت کا تقاضا، یہی ہے کہ آپ کی سنت، آپ کی اتباع کی جائے۔ کہا اللہ کے نبی میں نے کچھ نہیں جانتے، ہم لوگ بس یہ جانتے کہ آپ نے اتار دی تو ہم لوگ بھی اتار دی، کر دی بس آپ نے اتار دیا، ہم لوگوں نے بھی اتار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ صحابہ کرام کیسے کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ممبر سے بیٹھ جاؤ تم لوگ۔ ایک صحابی تھی، وہ دروازے ہی تک پہنچے تھے۔ اللہ اکبر، کیا ان لوگوں نے محبت نہیں کیا تھا؟ کیسے عمل کرتے تھے کہ نبی کی بات اب آ گئی ہے تو بس بلا چوچرا، کچھ نہیں۔ ایک صحابی ابھی دیوار دروازے تک ہی پہنچے تھے، وہیں چپ بیٹھ گئے وہیں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ وہاں تم کیوں بیٹھ گئے، آ جاؤ اندر۔ کہا اللہ کے نبی ہم کچھ نہیں جانتے، بس آپ نے کہہ دیا بیٹھ جائیے تو ہم بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اتباع دیکھیے کیسے تھے صحابہ کرام۔ یہی محبت کا مطلوب ہے، تقاضا یہی کرتا ہے۔ جھنڈی لگانا نہیں ہے، نعرہ کرنا نہیں ہے، آپ کی اتباع کی جائے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ مدینے میں ایک دوسرے کو شراب پلا رہے تھے، ابھی شراب کی حرمت نہیں نازل ہوئی، آپ سب جانتے ہیں۔ خالی اعلان کرنے والوں نے اعلان کر دیا کہ لوگوں سن لو، آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب حرام کر دیا۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ کہہ دیا کہ نبی کا نام لے کر کے کہہ رہے کہ شراب حرام کر دیا ہے۔ جو لوگ پی رہا تھا وہ ختم کر دیا، جتنا مٹکا میں تھا وہ بھی اڈیل دیا، جو منہ میں لگائے ہوئے تھے وہ بھی ختم کر دیا، سب پھینک دیا مدینے کے گلے میں، جاؤ شراب کی نہریں بہنے لگی۔ کیا تھا؟ اتباع تھا کہ نہیں اتباع تھا؟ اللہ کی بندے، اللہ اکبر۔ سننے والے نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی نماز پیچھے پڑھ کر کے آیا، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، اب جو تم ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو قبلہ بدل گیا ہے۔ نماز ہی کی دیکھ، نماز ہی کی حالت میں کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا کہ جا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ پھیر لیا تو ہم لوگ بھی اب چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو مطلب ہے، جو تقاضا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہو، جو کرنے کا حکم دیا ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو، اس پر عمل کیا جائے۔ اور صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اور اسلاف کا آپ واقعہ اٹھائیے، شاید امام احمد بن حنبل کا واقعہ آتا ہے، یہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک ایک
ایک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں دیکھتا جاتا، عمل کرتا جاتا، دیکھتا جاتا، عمل کرتا جاتا۔ جب میں نے پڑھنے لگا تو پڑھتے پڑھتے مجھے ایک سنت ملی جو میں نے کیا نہیں تھا، وہ کیا؟ کپنگ، ہجامہ تھراپی۔ سمجھتے؟ یہ ہجامہ میں نے نہیں کرایا تھا، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، بس ایک چیز مجھ سے چھوٹ گیا تھا۔ کل ہی میں نے بتایا تھا سنت کا معاملہ، ہم کتنا پیچھے ہیں سنت میں۔ ایک صحابی کا واقعہ بتایا تھا میں نے کہ اللہ کے نبی جہاں ٹھہر کر کے قضائے حاجت کیے تھے، وہ صحابی وہیں رک کر کے قضائے حاجت کرتے تھے کہ میرے نبی نے یہاں لیٹرین کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ ہجامہ کے ڈاکٹر کو تلاش کر کے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں پہلے مجھے یہ کام کر دو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور مجھ سے اب تک یہ سنت چھوٹا ہوا ہے۔ کیا تھے یہ لوگ؟ تو من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو نبی کی سنت سے محبت کرے گا، نبی کہتے گویا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہی بندہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ خالی نعرہ لگانے سے محبت تھوڑی کیا ہوتا ہے، سمجھ میں اب آ رہی بات کی نہیں بات آ رہی اللہ کے بندوں؟ جھنڈے لگا کر کے گھومنے سے تھوڑی نہ محبت ثابت ہوتا ہے، بلکہ محبت تب ثابت ہوگی جب نبی نے کیا ہو اس پر کرو۔ آگے اور بتاتے چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے بندوں بڑا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر، ہے کہ نہیں احسان؟ بڑا احسان ہے۔ آپ طائف کا واقعہ اٹھائیے، وہی غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشانی ہوئی۔ طائف کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مارا گیا تھا۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ سخت غم والا دن کون سا تھا؟ احد والا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ میرا غمگین اور سخت خطرناک جو دن تھا وہ طائف والا تھا۔ طائف کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، لوگوں نے آپ پر پتھراؤ کیا تھا، آپ کو مارا تھا، آپ پر اتنا مارا تھا کہ آپ کی جوتی پر خون جم گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے دعوت دینے کے لیے، قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان دیکھیے کہ خالی دنیا ہی میں نہیں، لانگ لاسٹنگ ہے، قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پریشان ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھراؤ کیا گیا، وہی طائف کے وادی کا فرشتہ، پہاڑ کا فرشتہ آ کر کے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے باقاعدہ سلام کرتے ہیں، سلام کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کا جو حکم ہو، جو حکم ہو آپ کا، سب اللہ کو معلوم ہے کہ آپ پر پتھراؤ کیا گیا، آپ کو مارا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا، اللہ کی جانب سے ہم بھیجے گئے فرشتے ہیں، بس آپ کا اشارہ چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں ان بستی کو پورا دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں؟ بس اللہ کے نبی کا اشارہ۔ اللہ کے بندوں کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے نبی کا۔ کنکر مارنے والے کا جواب اللہ کے نبی چاہتے تو پہاڑ سے دے سکتے تھے، پہاڑی کا فرشتہ وہیں پر موجود ہے، بس اشارہ کا منتظر ہے کہ اللہ کے نبی آپ ایک اشارہ کر دیجئے، ہم پیس دیں گے پورا طائف کی بستی کو، کھڑے ہیں ہم، خالی آپ کا اشارہ چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ نہیں، احسان تھا اللہ کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، جانے دو، چھوڑ دو، مجھ کو مارا تو مارا، یہ نہیں جانتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گے۔ اللہ کے بندوں کفار مکہ نے، کفار مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ڈیمانڈ کیا، دیکھو کتنا احسان ہے اللہ کے نبی کا۔ ڈیمانڈ کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی یہ جو صفا پہاڑی آپ دیکھ رہے سامنے، اس کو آپ سونے کا بنوا دیجئے، ہم لوگ ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے، کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، پورا پہاڑی سونا کا اگر بن جائے اور یہ کفار مشرکین اگر ایمان لے آئے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، تیرے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے، تو چاہے تو صفا پہاڑی کو فوراً سونا بنا سکتا ہے، آپ بنا دیجئے سونے کا پہاڑ۔ یہ لوگ ایمان لے آئے، اگر جہنم سے بچ جاتا ہے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً بھیجا حضرت جبرائیل
جبرائیل کو بھیجا، آپ جواب دیجئے ان کا۔ جواب دینے کے لیے حضرت جبرائیل آتے ہیں۔ اللہ کے نبی دو آپشن ہے آپ کے پاس۔ ایک آپشن یہ ہے کہ اگر چاہیں آپ، ٹھیک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چٹکی میں سیکنڈ کے اندر پورا صفا پہاڑی سونے کا بن سکتا ہے، اوکے بن جائے گا، یہ فوراً بن جائے گا۔ لیکن دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ اگر یاد رکھے سونے کا پہاڑی بننے کے بعد اگر یہ لوگ ایمان نہیں لایا، مکر گیا، اگر ایمان نہیں لایا، مسند احمد کی روایت ہے، تو کہا کہ میں ان لوگوں کو وہ عذاب چکھاؤں گا جو آج تک میں نے کسی کو وہ عذاب نہیں چکھایا۔ آپ بتائیے آپ کیا چوز کرتے ہیں؟ قربان چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ مکر جائیں، نہ ایمان لائے، اس لیے آپ نے دوسرا آپشن کو چوز کیا۔ احسان ہے، کہا کہ نہیں چھوڑ دو ان کو اسی حالت پر، مت بنائیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ارے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احسان ہے۔ آج جو اس طرح کی برائیاں، جو اتنی خرافات، اتنی بدعات، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کون سی ایسی برائی ہے جو ہماری امت، اس امت کے اندر موجود نہیں ہے؟ بولو۔ پرانی قوموں کی تاریخ پڑھیے، آپ پرانی قوموں کی تاریخ پڑھیے، فرصت نکالیے اور پرانی قوموں کی کبھی تاریخ پڑھیے کہ اللہ نے ان لوگوں کو کیسے ہلاک کیا۔ پوری امت کو ہلاک کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کسی کو سیلاب کے ذریعے، کسی کو چیخ کے ذریعے، کسی کو تیز و تند ہوا کے ذریعے، کسی کو پورا بستی اٹھا کر کے آسمان میں اٹھا کر کے پٹک دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ اللہ کے بندوں پڑھو، قوم لوط، قوم عاد، قوم شعیب، نوح علیہ السلام کی قوم، اور بھی جو اتنے قومیں آئیں، کیسے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے۔ اب بتاؤ اس امت میں کون سی برائی نہیں ہے جو پہلے جیسی تھی اور اب نہیں ہے؟ تھوڑا سا سینے میں ہاتھ رکھ کے بولو، کون سی خرافات نہیں ہے؟ لیکن کیوں نہیں اللہ کا عذاب اس طرح آ رہا؟ سب جانتے کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ اتنی خرافات، اتنی برائی ہونے کے باوجود بھی ہم محفوظ ہیں، وہ قہر ہمارے اوپر نہیں آ رہا ہے۔ بس کچھ نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، جو اللہ کے نبی نے دعا کیا تھا کہ اللہ میری امت کو اس طرح ہلاک نہیں کرنا ایک بار جیسے پچھلی قوموں کو آپ نے ہلاک کیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا احسان۔ کہ بندو سب اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، لیکن معیار لوگوں نے الگ الگ بنا لیا ہے۔ لوگوں نے معیار یہ بنا لیا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی کی پیدائش کا جشن مناؤ، نبی کا نام آئے وہاں انگوٹھا چوبو، نبی کا نام جہاں آئے وہاں جھوم جاؤ، یہی محبت ہے؟ کیا بولو یہ محبت ہے؟ اور سب سے بڑی بات تو آپ کو یہ بتائیں کہ پہلی بات تو نبی کا چھوڑو، کسی بھی شخص کا برتھ ڈے منانے کا ثبوت اسلام میں نہیں ہے۔ کسی کا برتھ ڈے منانا، یہ تو ویسٹرن کلچر ہے جو آپ سب جانتے ہیں، جو مغربی تہذیب ہے مسلمان۔ لیکن عجیب کیا کہیے گا، ہمارے یہاں ہم مسلمان بھی دھڑلے سے لوگ برتھ ڈے مناتا ہے، سب یاد رکھتے ہیں میرے بچے کی پیدائش کا دن کب ہے، باقاعدہ کیک آرڈر کرتا ہے، کٹتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا تہذیب نہیں ہے۔ کسی کا بھی برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم محبت میں میلاد مناتے ہیں یا برتھ ڈے مناتے ہیں، یہ نبی کی محبت نہیں، یہ نبی سے بغاوت ہے۔ نہیں سمجھ میں؟ یہ نبی سے بغاوت ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور جو نہ کرنے کا حکم دیا اس کو کرے آدمی، تو یہ نبی کی بغاوت ہے۔ آپ کے پاس آپ جانتے ہیں ایک حدیث بہت مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 شخص آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا عبادت کا حال بتائیے۔ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عبادت کرتے تھے، ان لوگوں نے کم جانا، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں آج سے روزے رکھوں گا، کبھی میں روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں خالی رات کو عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا۔ کون بدبخت یا کم وقت ہے جو کہہ سکتا ہو کہ یہ لوگوں نے غلط سوچا ہے؟ بولو کیا غلط تھا ان کا ارادہ؟ بھائی ٹھیک تو عبادت نبی کا دیکھ کر کے یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری کچھ نہیں، ہم اس سے زیادہ کریں گے، شادی کریں گے تو الجھ جائیں گے، خالی روزہ رکھیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ سنو، میں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، ہے کہ نہیں؟ لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ تم لوگ اس طرح کا خیال کرتے ہو، یاد رکھو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنو
دیکھو جتنا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی کرنا ہے، نہ اس سے آگے کرنا ہے نہ اس سے پیچھے کرنا ہے، نہ نقص کرنا ہے نہ غلو کرنا ہے، نہ افراد کرنا ہے نہ تفرید کرنا ہے، بلکہ جتنا نبی نے کیا ہو اتنا ہی کرنا ہے، تب جا کر کے آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول اور صحیح ہوگا۔ اور اپنے سے اگر آ کر کے کہو گے کہ نہیں میں نے یہ کروں گا نبی کے نام پر، تو یاد رکھو اگر وہ چیز نہیں ہے تو یہ دین کے اندر بدعات ہے، اور بدعات کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پینے سے محروم کر دیا جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ اور ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اگر واقعی نبی سے محبت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل کیا تھا؟ بولو، یہی تو تماشا، ہاں زوردار تھپڑ ہے یہیں پر۔ کون سا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اذان اور نماز ہوتی ہے آپ کا ڈی جے گھومتا ہے راستے پر اور نمازیں چھوڑ کر کے گھومتے ہو، یہی تو زوردار تھپڑ ہے ہمارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور نبی سے محبت کرنے والے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب عمل نماز تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بلال قم، بلال کھڑے ہو جاؤ، ارحنا بہا، اے بلال اقامت کہو اور میرے روح کو سکون پہنچاؤ۔ اللہ کے بندوں سکون ملتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اذان دو اقامت کہو بلال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت آتی تھی نماز پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بد دعا نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ لیکن آپ سنے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نماز خالی تاخیر ہو گئی تھی جنگ خندق کے موقع پر، بس عصر کی نماز تھوڑا ڈیلے ہو گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دے دیا ہاتھ اٹھا کر کے کہ مل اللہ قبورہم وبطونہم شغلونی علی الصلاۃ الوسطی، اللہ ان کے قبر کو، ان کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر دے جن لوگوں نے مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ محبت ہے نبی سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر سے عمل کرو، اس کی اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، آپ نے آخری وصیت کی الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا اہتمام کرنا۔ کہاں ہے نماز ہماری زندگی؟ جھنڈی لگا دینے سے نبی کی محبت ثابت نہیں ہوتی، نہیں، نعرہ لگا دینے سے نبی کی محبت نہیں ثابت ہوتی اللہ کے بندوں، بلکہ نبی سے اگر واقعی محبت کرنا چاہتے ہو تو من احب سنتی فقط احبنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، آپ نے کیا کیا کرنے کا حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے منع کیا ہے، کس چیز سے آپ نے روکا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول نے دیا ہے بس اتنا ہی لو، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، تب کامیاب ہوگے۔ اور اگر آگے بڑھ گئے اور نبی اور صحابہ نے نہیں کیا اور دین میں ایسی چیزوں کو لاؤ گے تو یہی بدعت ہے، اور بدعت سے سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم کہ شیطانی عمل ہے اور شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے شیطان خوش؟ اس لیے شیطان خوش ہوتا ہے کہ آدمی زنا کرتا ہے، آدمی اور گناہ کرتا ہے، چوری، تو شیطان جانتا ہے کہ چلو اس کا تو احساس ہوگا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا آج نہیں تو کل، اگر احساس ہوا تو توبہ کر لے گا۔ لیکن بدعتی ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ ثواب سمجھ کر کے وہ عمل کرتا ہے، وہ توبہ کیسے کرے گا؟ وہ تو جو کام کر رہا ہے وہ ثواب سمجھ کر کے کر رہا ہے، تو شیطان کو اعمال میں بڑی خوشی لگتی ہے کہ چلو یہ تو ثواب سمجھ کر کے کر رہا ہے، اس میں تو یہ سب شیطانی عمل ہے اور یہ سب شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس سے بچو، اللہ سے دعا کرو بار الہ ہم تماموں کو کتاب و سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تماموں کو صحابہ کرام کے راستے پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔